لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جنگلی حیات پر تحقیق کرنا یا ڈیٹا اکٹھا کرنا ایک آسان کام ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم صرف پہاڑوں میں جاتے ہیں، چند تصاویر لیتے ہیں، کچھ نوٹس بناتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف، مشکل اور صبر آزما ہے۔ اس کام کی اصل کہانی وہی سمجھ سکتا ہے جو خود ان بلند و بالا پہاڑوں، گھنے جنگلوں اور دشوار گزار راستوں پر کئی گھنٹوں پیدل چل کر گزرا ہو۔ ہر دن ایک نئے امتحان سے کم نہیں ہوتا۔ کبھی 2 فٹ گہری برف میں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے، کبھی پھسلن سے بڑے پتھروں پر اپنا توازن قائم رکھنا پڑتا ہے، اور کبھی شدید بارش برف باری میں چلنا پڑتا ہے۔ ان علاقوں میں نہ موبائل سگنل ہوتے ہیں، نہ کوئی فوری مدد، اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلا موڑ آپ کے لیے کیا لے کر آنے والا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم ان راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں جنگلی حیات اپنی اصل حالت میں موجود ہوتے ہیں، اور یہی وہ معلومات ہوتی ہیں جو مستقبل میں ان انواع کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک ایسے ہی سروے کا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جسے میں شاید کبھی بھلا نہ سکوں۔ ہم نے صبح سویرے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ موسم بظاہر ٹھیک تھا اور ہمیں امید تھی کہ ہم مقررہ مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ضروری سامان، فیلڈ نوٹس، کیمرے اور دیگر آلات کے ساتھ ہم مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ راستہ آسان نہیں تھا، لیکن ہمارا حوصلہ مضبوط تھا، کیونکہ ہمارا مقصد ایک ایسے دور افتادہ علاقے تک پہنچنا تھا جہاں سے جنگلی حیات کا اہم ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا۔ اس سروے کے دوران ہم بشکرگول بائیوسفیر ریزرو میں ڈبل آبزرور سروے کر رہے تھے۔ اس طریقہ کار میں 2 مختلف گروپس ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقے کا سروے کرتے ہیں۔ دونوں گروپس کے درمیان تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ رکھا جاتا ہے۔ ایک گروپ آگے چلتا ہے جبکہ دوسرا گروپ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے سے متاثر ہوئے بغیر آزادانہ طور پر مشاہدہ کریں۔ جب سامنے والا گروپ دوربین یا اسپاٹنگ اسکوپ کی مدد سے جانوروں کا مشاہدہ کر رہا ہو اور اپنا ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہو تو پیچھے والا گروپ اسے نہ دیکھے۔ اگر پیچھے والی ٹیم سامنے والی ٹیم کی آبزرویشن کو دیکھ لیں یا اس کی بنیاد پر اپنا ریکارڈ بنائیں تو سروے کا ڈیٹا متاثر ہو سکتا ہے اور نتائج کی درستگی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں گروپس کے درمیان مناسب فاصلہ برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ دونوں ٹیمز الگ الگ اپنا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں اور بعد میں ان دونوں ریکارڈز کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف نتائج کی درستگی کو جانچا جاتا ہے بلکہ جنگلی حیات کی تعداد اور موجودگی کے بارے میں زیادہ قابل اعتماد معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اس اندازے میں پورے علاقے کا سروے مکمل کیا جاتا ہے اور ہر زون اور ہر اسٹیشن کا ریکارڈ الگ سے مرتب کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں اس کا درست تجزیہ کیا جا سکے۔ اس طریقہ کار کے تحت ہم بھی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد اچانک موسم نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ پہلے ہلکی بارش ہوئی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک شدید طوفانی بارش میں تبدیل ہو گئی۔ چونکہ ہم 2 فٹ برف میں چل رہے تھے، اس لیے یہ اور بھی مشکل ہو گئی کہ ہم اپنا سفر جو ہے وہ ہم کنٹینیو کر سکیں۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید موسم بہتر ہو جائے، لیکن حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ اس وقت ہمارے سامنے صرف 2 راستے تھے،
یا خطرہ مول لے کر آگے بڑھتے رہیں یا پھر واپس لوٹ جائیں۔ فیلڈ ریسرچ میں کبھی کبھی سب سے مشکل فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کو وقتی طور پر چھوڑ کر اپنی ٹیم کی حفاظت کو ترجیح دی جائے۔ آخرکار ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپسی کا سفر شاید آنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ بارش مسلسل جاری تھی۔ چلتے چلتے سورج غروب ہو گیا۔ پہاڑوں پر اندھیرا بہت جلد چھا جاتا ہے، اور جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی ہماری رفتار بھی کم ہوتی گئی۔ صرف ٹارچ کی روشنی اور ایک دوسرے کا حوصلہ ہمارے ساتھ تھا۔ ہم خاموشی سے آگے بڑھتے رہے کیونکہ سب جانتے تھے کہ محفوظ مقام تک پہنچنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بالآخر کئی گھنٹوں کے مسلسل جدوجہد کے بعد رات کے تقریباً 11 یا 12 بجے کے قریب ہم اپنے پناہ گاہ تک پہنچ گئے۔ اس لمحے کی راحت کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ ہم تھکے ہوئے ضرور تھے لیکن محفوظ تھے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔